یک دن کے دوران پاکستان کے وسیع علاقے میں جہاں تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسینہ ملترتی تھے، ایک مختلف قسم کے لوگ رہتے تھے جن کی پاس عجیب اور مخصوص کہانیاں تھیں۔ اقدم شہر لاہور میں جہاں مغل بادشاہوں کے دور کے گونج محسوس ہوتے تھے، ایک نوجوان فنکار عشا نے کمال دار تصویر کشی کے حیرت انگیز فن میں اپنی دلچسپی پائی۔ وہ گھنٹوں تک اپنے چھوٹے سے حویلی میں بیٹھ کر رنگین زرکوہے کو چھوٹے سے خاکہ پر برساتی، ہر جھٹکے سے پاکستان کی امیر وارثہ کے خزانے کی طرف اشارہ کرتے۔ عشا کا فن پاکستان کی دولت مند وارثہ کی خوبصورت تصاویر میں تاریخی داستانیں بیان کرتا جو ملک کی بھری تاریخ کو شکل دیتی تھیں۔ کراچی کے شور و غل میں ایک نوجوان کاروباری افراد، علی، اپنے فیوژن ریستوراں کے ذرائع سے مختلف ثقافتوں کے درمیان پل بنانے کے خواب کو دیکھ رہے تھے۔ علی کی ایک خواب تھا کہ وہ روایتی پاکستانی ذائقے کو بین الاقوامی پکوانوں کے ساتھ ملا کر مقامی اور برون ملک ملازمتیں کھینچ لے۔ وہ چاہتا تھا کہ پاکستان نہ صرف دلکش پہاڑوں اور ندیوں کی ملک ہے بلکہ ذائقے اور خوشبودار بوسی کی بھی ملیوں کی تحفظ کا علاقہ ہے۔ شمالی علاقے گلگت بلتستان میں جہاں آفتاب کی غروب نارنجی اور سنہری رنگ میں دکھائی دیتی تھیں، ایک نوجوان پہاڑی، حسن، نے کے دو کو فتح کرنے کا خواب دیکھا۔ اس کے لیے پہاڑی نہ صرف پتھروں اور برف نہیں بلکہ پاکستان کی روپر ہوتے اثر کی نمائندگی کرتے تھے۔ حسن کو یقین تھا کہ دو کے چڑھائی کے ذریعہ وہ اپنے وطنیوں کے خوابوں اور امیدوں کو دنیا کے سر پر پہنچائیں گے۔ اسما نامی معلم اسلام آباد کے دل کی بستی میں محروم بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کی مشکلات کا سامنا کرتی تھیں۔ ان کے لیے علم آگاہی کے راستے سے پاکستان کے لیے روشن مستقبل کی تلاش کرنا اس کے تمام وطنیوں کے لیے ترقی کے لیے راہ روشن کا راستہ تھا۔ کم وسائل کے باوجود اسما نے اپنے طلبہ کو تعلیم کے دل کی محبت سے بھر دیا، انہیں طاقتور کرتے ہوئے کہ گریباں علم و حکمت سے آری کرنے۔ شہری چمک کی باہر خاموش دیہات سواحلے ایک نوجوان لڑکی، فاطمہ، نے معمولیت کو نظر انداز کرتے ہوئے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بہادری سے چلا کیا۔ ملالہ یوسفزئی کی تعلیمی تعلقات سے محرک ہو کر وہ دیکھتی تھیں کہ تعلیم پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک مشعل امید ہے۔ اپنے ہمت اور بہادری سے فاطمہ نے اپنے دیہات میں لڑکیوں کے لیے ایک اسکول کھولا جس نے روایتی تصویر کو ختم کر دیا جو ان کے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی۔ ضلع جی سے باہر تھر کے وسیع ریگستانوں میں ایک جماعتی تحفظ کار کی محنت سے پاکستان کے مختلف جانوروں کی حفاظت کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کی کوششیں مثلاً انڈس روڈ ڈالفن اور دیسی بلی وغیرہ پاکستان کے قدرتی خوبصورت دلیلی کی تحفظ کے لیے ایک اثری ثابت ہوتی تھیں، جبکہ عشا، علی، حسن، اسما، فاطمہ اور تحفظ کار کی کہانیاں مل کر پاکستان کے لیے امید، ثابت قدمی اور اتحاد کا جڑوہ بنتی پاکستان کی تصویر کو تکونی بنا رہی تھیں۔ ہر دھاگے کی بناوٹ میں ایک مخصوص انسانیت کی نمائندگی کی، ملک کو مضبوط، روشن وارثہ اور مزاجی کے طور پر ہم آہنگ کیا جا رہا تھا۔ بغیر کسی کی تبصرہ کیے پاکستان کی کہانی اپنے جذبے اور ثابت قدم افراد کی طرف سے جاری رہتی۔